المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا فتاح يا فتاح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام سارے ساتھی مل کے محبوب درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام تیسری مرتبہ شوق سے درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام میرے عزیزو دوستو ساتھیو آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم امام العاشقین شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک میں موجود ہیں بہت بڑی سعادت ہے اور ایسے عاشق کا عرس ہے جہاں عرس میں پھر ختم قرآن 30 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کا حفظ کیا بچے بھی تھی تو یہ سبحان اللہ عرس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں مگر جو عاملین شریعت مطہرہ ہوتے ہیں ان کی شان یہ کہ ان کے عرس میں قرآن کے ختم ہو رہا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی عظمت ہے کتنی بڑی بات ہے جس طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحیح فرماتے ہیں میں نے تمام اعمال کو الٹ کر دیکھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھانے کھلانے سے بڑا عمل کوئی میں نے نہیں دیکھا جو رب پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب بھی اپنے گھر جاتے تھے آستانے سے حویلی مبارک میں جب گھر جاتے تھے تو ایک اعلان فرماتے تھے کہ ہائے کوئی بھوکا آ جائے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا آستانہ کھلا ہوا ہے لنگر موجود ہے سبحان اللہ ہر بھوکے کے لیے سائیں جاتے جاتے اعلان کرتے ہائے کوئی مسافر وہ آستانہ موجود ہے تو حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ عنہ کا لنگر کھلانا سائیں کا مقصود تھا کہ خدا کے بندوں کو کھانا کھلائیں تو آج تک قریباً 1000 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ میرے غوث پاک کا لنگر وہاں پر بند ہوا ہے اور پوری دنیا میں 11ویں شریف کی صورت میں اولیاء تو لاکھوں ہیں لا تعداد ہیں مگر مساکین کو کھانا ملتا ہے تو میرے غوث پاک کے عرس میں ملتا سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ بڑی بڑی بات ہے اور بابا جان نے ماشاءاللہ امام اہل سنت کی شان میں تقریر کی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو میں شام گیا تھا شام تو شام میں اکثر جگہوں پہ مسجدوں پہ مدارس پہ ہر جگہ پہ یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ انت حی فی قلوبنا سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ حافظ بھی میرے ساتھ ہیں آپ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو اہل سنت کے دلوں میں زندہ سبحان اللہ عشق محبت علم و حکمت میرے عزیز دوستو ایک بہت دیر ہو چکی ہے اور میں مختصر عرض کروں گا اور میں خود بھی تھک گیا ہوں اور ماشاءاللہ بابا جان نے جو نقطے بتائے امام اہل سنت کی شان میں تو امام اہل سنت کی عظیم شان ہے اور وہ ایسا شان ہے کہ سنی ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا یہ قبلہ مفتی صاحب
ہمارے خلیفہ صاحب سال میں ایک دفعہ عرس اعلیٰ حضرت مناتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ہم سب سنی مل کے ہر روز عرس اعلیٰ حضرت منائیں، پھر بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اور تو فتاوی شریف کو چھوڑیں، عقیدہ دیا وہ چھوڑیں، سرکار کی نعتیں دی وہ چھوڑیں، صرف کنز الایمان کا ترجمہ اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیسے ترجمے پڑھتے تھے، اور خدا کی قسم ہے جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں اور دوسرا پڑھیں، اب وقت نہیں ورنہ میں بتاؤں کہ کتنا فرق ہے، کہ ایسے ایسے جملے ہیں کہ اگر ہم دوسرے ترجمے میں پڑھیں تو انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان ترجمہ پڑھے کہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہ آپ گمراہ تھے، ہم نے راستہ دکھایا، لا حول ولا قوت الا، تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ مگر وہاں میرے پیارے امام نے کیسا ترجمہ دیا ہے، یہ سورۃ بدھا کے اندر پڑھیں تو میرے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ترجمے ہمیں بتائے ہیں، یہ ان کا احسان ہے ہم پہ کہ ہم بے ادبی سے آج جو بچ گئے ہیں، یہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل کریم کے احسان ہے ہم پہ۔ تو ان کے علاوہ جو نعت ہے، نعت سارے بزرگوں نے لکھی ہے، اولیاء نے لکھی ہے، صحابہ کرام، تابعین اور سارے اولیاء، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو نعت لکھی ہے وہ نعت ہر ایک تو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نعت کئی زبانوں کے اندر ہے، عربی پہ اس کے اندر ہے، فارسی کی کوئی پتہ نہیں 7 زبانیں 14 زبانیں کتنی زبانیں جو اعلیٰ حضرت کے اس شعروں کے اندر ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو تھے وہ ایسے صرف عالم نہیں تھے، صرف فقیہ نہیں تھے، صرف محدث نہیں تھے، صرف مفسر نہیں تھے، مگر وہ حضور سیدنا غوث اعظم کے نائب بھی تھے۔ عالم تو ویسے رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے، مگر یہ سلسلے عالیہ قادریہ کے نائب بھی تھے، تب تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، مل کے پڑھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اے میرے غوث واہ کیا مرتبہ، واہ واہ اے غوث تیرا مرتبہ کیا ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے بھی قدم اعلیٰ تیرا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کاملین جو گزرے ہیں اور آئیں گے قیامت تک، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو غوث پاک کے قدموں میں نہ جائے، ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ورنہ اگر حقیقی ولی ہوگا محبوب سبحانی کے در کا فقیر ہوگا۔ علی احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاگ رہے ہو، فرماتے ہیں دو اولیاء ایسے ہیں، بابا فرید لکھتے ہیں کہ 2 ولی ایسے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز میں دیے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات بابا فرید شکر گنج لکھتے ہیں، بہت بڑی بات فرماتے ہیں، ایک سرکار غوث اعظم کا روح مبارک ہے، دوسرا علی احمد صابری کا روح مبارک۔ کتنی بڑی بات حضرت علی احمد صابری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے بہت قصیدہ لکھا ہے غوث پاک کی شان میں، فرماتے ہیں غوث پاک اگر تیری ایک نظر مجھ پہ ہو جائے تو یہ جہان وہ جہان دونوں میرے سور جائیں گے۔ جب اولیاء اللہ کہتا ہے کہ غوث پاک تیری نظر پڑے تو دونوں جہان سور جائیں، اگر غوث پاک کی نظر ولی مانگتے ہیں جن پہ مصطفیٰ کی نظر ہو، جن پہ مصطفیٰ کی نظر ہو، تو امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، سب سے اولا سے اولیاء سن اور
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ وہ میرے عزیز و دوستو کئی لوگ جو بیچارے سر میں درد ہوتے ہیں وہ سرکار کے بارے میں کہتے ہیں ہم جیسا ہے استغفر اللہ۔ میرے عزیز و دوستو خدا کی عزت کی قسم ہے امام اہل سنت نے فرمایا حدیث قدسی الامن والعلا میں نقل کی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کلہم یطلبون ردائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد۔ میرے عزیز و دوستو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی امام اہل سنت نے نقل فرمائی، سائیں فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا کلہم یطلبون ردائی، او میرے محبوب کریم، او میرے حبیب دلبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلہم یطلبون ردائی۔ آدم علیہ السلام میری رضا چاہتا ہے، نوح علیہ السلام میری رضا چاہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام میری رضا چاہتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ میری رضا چاہتا ہے، عیسیٰ روح اللہ میری رضا چاہتا ہے، جبریل علیہ السلام سے لے کر سارے فرشتے میرے رب تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا چاہتے ہیں، اولیاء اللہ میری رضا چاہتے ہیں، جنت والے میری رضا چاہتے ہیں، آسمان والے میری رضا چاہتے ہیں، سدرہ والے میری رضا چاہتے ہیں، بیت المعمور والے میری رضا چاہتے ہیں، کعبہ کریم کو گھومنے والے میری رضا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ آنے والے میری رضا چاہتے ہیں، مگر محبوب آنا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب کائنات پوری میری رضا چاہتی ہے مصطفیٰ، میں رب تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث تو امام اہل سنت نے سنائی مگر حدیث کا ترجمہ کیسے کیا؟ جاگ رہے ہو؟ مجھے لگتا تھک گئے تھکے نہیں ہو؟ مفتی صاحب تو ہمیشہ مجھے دیر سے ٹائم دیتے ہیں۔ امام اہل سنت خدا کی قسم ہے جب کوئی شخص بشرطے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ فضل کرے تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا حدیث کا ترجمہ ہوگا یا قرآن کا ترجمہ، ہر شعر۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا ترجمہ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ خدا کی رضا، مل کے پڑھیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا، مل کے پڑھیں، چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آگے حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، مل کے پڑھیں نا کہ امام اہل سنت کی اللہ کے ولیوں کی جو نعت ہوتی ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوتی ہے۔ یقیناً اتنے بڑے عاشق کے امام کی نعت میرے آقا کی بارگاہ مقدس میں قبول ہے۔ مل کے پڑھیں تو قیامت کے دن ہم سب نعت خوان اٹھیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں، پڑھتے رہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم ہے صدائے محمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خود کو رضا یہ ہم سب کے لیے جو غلام ہے حضور کے، اس لیے کہ معراج النبوت میں نے پڑھا کہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات براق پہ چڑھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اعلیٰ حضرت شیخ عبدالحق کو امام المحدثین لکھتے ہیں، خاتم المحدثین اور امام المحققین، بہت بڑے جملے ہیں، بلکہ 9 تو فتاوی رضویہ میں القاب میں نے
اعلیٰ حضرت نے جو دیے ہیں، شیخ عبدالحق کو 9 نکالے، پتہ نہیں اور کتنے، 9 القاب، اور ہند میں حضور کی برکت، ایسے جملے اعلیٰ حضرت شیخ عبدالحق کے بارے میں۔ تو شیخ عبدالحق بھی بار بار اپنی جگہ پہ صاحب معرج نے یہ فرمایا، صاحب معرج نے یہ فرمایا مدارج نبوت میں، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام چڑھے براق پہ تو آقا کریم علیہ السلام براق پہ چڑھے تو سرکار کریم علیہ السلام رونے لگے، تو جبریل سے اللہ پاک نے فرمایا جبریل محبوب کو فرما کہ آج تو خوشی کا دن، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کہ جبریل میرے رب کو میرے طرف سے عرض کریں کہ یا اللہ آج تو نے جنت کو سنگارا ہے، حوریں رضوان سارے میرے انتظار میں، 70,000 فرشتے ہیں، جبریل نے میکائیل نے بات پکڑی ہے، میکائیل بھی ساتھ ہیں، جبریل بھی ساتھ ہیں، اور درود و سلام پڑھ کے یہ سارے مجھے دولہا بنا کے لے جا رہے ہیں، مگر میدان محشر میں میرے امتیوں کا کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ مٹائی کا بیت ہے مگر آپ سمجھے نہیں، ورنہ میں پڑھوں۔ وہ جو ہے نا ادھر جو ہے نا حضور علیہ السلام کو رب پاک نے جبریل بھیجا، فرمایا کہ محبوب آپ فکر نہ کریں، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی حبیب، ان کے لیے میں میدان کل صراط پہ ہر اس عاشق کے لیے جو ذرہ بھی ایمان سے مراد آقا کی محبت، اس کے لیے میں جنت سے میں رب براق بھیجوں گا۔ حضرت فرماتے رضا قیامت کے دن تو وجد کرتے، وجد کہتے ہیں کہ کتنا ہوگا وہ اتنی جو وہ باریک ہوگی، جہنم کے اوپر ہوگی اور رات سے اندھیری ہوگی، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجد کرتے ایسے نعت پڑھ کے جا، اس لیے کہ آگے حضور کھڑے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، مولا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے۔ تو میرے دوستو غلام امتی ہونا آقا کا یہ ہمارے لیے بہت بڑا خدا کا فضل ہے، بہت بڑا رب کا کرم ہے۔ تو جس آقا نے ہمیں معراج کی رات یاد نہیں کیا، میں تھوڑا مثال دوں، اگر کسی بھی شخص کو وزیر اعظم ابھی بلائے، بولے کہ ضروری ہم نے آپ کو بلایا ہے، وہ فخریہ بولے گا مجھے وزیر اعظم پاکستان نے بلایا، فلاں صدر نے بلایا ہے، وہ کسی کو اتنا وہ فخر میں ہوگا، مگر اللہ صحیح فرماتا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے محبوب میں رب تیرا انتظار کر رہا ہوں، جنتیں سجائی ہوئی ہیں، حوریں تیرا قصیدہ گیت نعت پڑھ رہی ہیں۔ تو اسی دن محبوب کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کرتے، اپنے خادموں غلاموں کو یاد نہیں کرتے، ہم کو یاد کریں مولا میری امت کی جو ہے ان کا کیا بنے گا۔ اور جس دن ولادت ہوئی تو سرکار انگلی اوپر کر کے امت کو یاد کر رہے ہیں، تو ولادت کے وقت آقا نے امت کو یاد کیا، حلالی امتی وہ ہوتا ہے کہ آج رسول اللہ کو یاد کرے میرا۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں موضوع تو اولیاء اللہ ہے، میں میلاد پہ چلا گیا تو بابا جان نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی کہ میں تقریر کروں، جاگ رہے ہو؟ مگر شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم جو یہ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں 2 گھنٹے تھک گئے ہیں، مگر میرے آقا کتنی محبت فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں مدارج نبوت شریف میں کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آقا کو مقام عالی میں قبر انور میں رکھا، اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ کیفیت ہوگی، کیا وہ سما ہوگا جب سرکار کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام ظاہری طرح الوداع۔ حالانکہ جب امام سیوطی کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ مرتبہ میں نے بیداری میں آقا کا دیدار کیا ہے، تو صحابہ کرام سے تو ہر وقت حضور ساتھ ہو، لگ رہے ہو؟ کوئی اولیاء اللہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان، کسی بے ادب سے نہ پوچھو جو سرکار سے دور ہو، جس کا عرس ہے آج اس سے پوچھو کہ حضور کی شان کیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں سرکار معاذ اللہ استغفر اللہ چلے گئے، وصال ہو گیا، تو کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت تیری فتویٰ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت نے جب بیداری میں دیدار کیا میرے آقا کا، یہ صرف امام اہل سنت کی فتویٰ نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں میرا دیدار کیا، فسیرانی فی
بالیقظۃ، ان قریب جلدی وہ بیداری میں کھلی ہوئی آنکھوں سے میرا دیدار کرے گا۔ حضور علیہ السلام سرکار نے شام، فتوح شام میں، جب شام میں صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے تو وہاں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں کے جو امیر تھے، گورنر تھے، تو وہ فرماتے کہ میں سویا ہوا تھا، کیسے صحابہ کی زندگی تھی، فرماتے ہیں فتوح شام کے اندر کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے حضور کا دیدار ہو رہا تھا، ادھر جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، کتنے دن گزر گئے تھے، میں اس فکر میں تھا، مگر میں پوری شام کے اوپر تھا، تو میں نے کہا پوری سارا معاملہ میرے اوپر تھا، میں تھوڑا سے لیٹا، آنکھ لگی تو خواب میں آقا کا دیدار ہو گیا۔ صحابہ کی زندگی کیسے تھی، کاش ہماری رات تو زندگی میں ایک تو آ جائے، اللہ سے آج اماموں کے عاشق کے صدقے ہماری زندگی میں ایک رات تو آ جائے، ایسی آ جائے کہ صبح کو ہم اٹھیں تو دل بھی باغ ہو، بہار ہو۔ غوث پاک ایک جگہ پہ فرماتے مولا ہماری آنکھوں اور دل کو اپنے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈا فرما۔ خدا کی قسم ہے جن کو سرکار کا دیدار ہوتا ہے ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی هذه اللیل، اس رات کو جنگ فتح ہو جائے گی۔ دل میں جنگ کا فکر کر رہے تھے، شام فتح نہیں ہو رہی تھی، تو فرمایا آج رات فتح ہو جائے گی۔ جب صبح انشاءاللہ، حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج رات فتح ہو جائے گی، تو وہ صحابی فرماتے، سیدنا ابو عبیدہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام جلدی میں واپس جا رہے تھے، جلدی۔ فرمایا کہ میں نے عرض کیا آقا آپ جلدی جا رہے ہیں شام میں، تو فرمایا وہ جرنیل صحابی تھے، جنگ کے بڑے سے اس جنگ کے اوپر تھے، جنگ چل رہی تھی، شام ابھی فتح ہو رہی تھی، ابھی فتح نہیں ہوئی تھی، تو فرمایا کہ آج حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے، مجھے اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ وہ بھی بتا دیا کہ فتح بھی ہوگی اور سیدنا صدیق اکبر وصال بھی ہو گیا۔ وہ سیدنا ابو عبیدہ فرماتے ہیں میں بس خواب سے اٹھا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے صحابی تجھے مبارک ہو، جنگ فتح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کی کیا شان ہے، مدینے میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، بریلوی شریف میں بھی ہے، بغداد شریف میں بھی ہے، ماریرہ شریف میں بھی ہے، سرہند شریف میں بھی ہے، دادا علی حجویری کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حضور ہمارے پاس آئیں گے، نہیں، محبوب ہیں گنبد خضرا میں، مگر جب سورج نکلتا ہے تو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ میرا آقا مختار کل ہے، جہاں چاہیں اپنے فضل سے چلے جائیں، اور جہاں نظر کرم کرے تو نظر کرم کرے، مگر جو دل سے پکارتا ہے میرے مصطفیٰ کی نظر کرم اس پہ ہوگی۔ شرط ہے دل سے پکارنا، دل سے۔ تو میں امام اہل سنت کا شعر پڑھتا ہوں، تو اللہ اکبر، یہ شعر مجھے بہت پسند ہوتا ہے، میں اکیلائی میں پہ پڑھتا ہوں، اور عجیب ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ تھک گئے ہو؟ جو نہیں تھکا ہے ہاتھ اوپر کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی دوبارہ امتحان لینا، جو تھکا ہے ہاتھ اوپر کریں۔ سبحان اللہ۔ زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و ایسا شاعر نہیں ہے کہ صرف فقیر ہو، درویش ہو، یا ایک عالم ہو یا مفتی ہو، یہ وقت کے امام کہہ رہے ہیں کہ محبوب زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تو یہ تو قیامت کے دن پتہ پڑے گا کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ پڑے گا۔ حدیث کا مطالعہ کریں کہ میں، اللہ اکبر، ایک رات کی بات ہے، کچھ میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد عارف گڑھی شریف، وہ بزرگ کو 70 مرتبہ فرماتے ہیں بیداری میں حضور کی زیارت ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب
کرنی میٹھی کھیر پکائے تے کتیاں اگے دھرنی. بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ عارف کھڑی شریف گجرات میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر خاص بندوں کی بات عام لوگوں کے آگے بتائیں گے اس طرح جس طرح کتوں کو میٹھے چاول کھلانا. کتے کو کیا پتا کہ میٹھے چاول کیا ہوتے ہیں, کتے کو کیا قدر ہوگا. تو صحیح فرماتے دنیا کے طالبوں کے آگے راز کی بات کرنا اس طرح ہے. تو حدیث ہے کہ اللہ سے فرماتے ہیں انا کنت کنزن مخفیاً, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزن مخفیتاً, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر میں نے چاہا کہ میں خود کو ظاہر کروں. پھر میں نے امام ربانی, ان کا عرس بھی اس ماہ مقدس میں ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کا آج عرس ہے. مگر میں ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر, جاگ رہے ہو, اس مہینے میں تو کہتا ہوں یہ پورا شہر ہے ہی ولی ہوگا. میں بتاؤں کس کس کا عرس ہے, اگر ان کا بھی تھوڑا ذکر ہو جائے. جاگ رہے ہو. سب سے پہلے اس مہینے میں 29 تاریخ امام حسن مجتبیٰ کا عرس ہے. امام حسن, اور امام حسن کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بھی بولا اور حدیث بھی حضور کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سر مبارک سے لے کر ناف تک امام حسن بالکل, حضور نے فرمایا میری شبیہ مبارک ہے, میری صورت ہے. ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا, بخاری شریف, فرمایا کہ علی پیارے یہ تیری صورت پہ نہیں ہے, یہ میرے محبوب کی صورت. سیدنا علی مسکرا رہے تھے. صحابہ کرام اہل بیت تو ایک تھے, اور خدا کی قسم ہے جس ہستی کا آج عرس ہے نا, اگر ہم ان کا کتابوں کا مطالعہ کریں نا تو آج کے جو وقت میں ہماری جو مشکلات ساری حل ہو جائیں. اعلیٰ حضرت کے کتابوں کا مطالعہ کریں. میں مختصر بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں لکھا, الامن والعلا میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جاگ رہے ہو, الامن والعلا, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, الامن والعلا میں امام اہل سنت فرماتے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ساری حضور کی امت مولا علی کو اپنا, اور ان کے جو امام اولاد امت ہیں, جو اولاد ہیں, ان کو ساری حضور کی امت اپنا مرشد مانتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الامن والعلا کے اندر. اور آگے کیا لکھتے ہیں, آگے بہت بڑی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شاہ خود بھی وقت کے امام کی بات کافی ہے, مگر شاہ ولی اللہ کو تو وہ کاکڑے کی بہت زیادہ مانتے. تو شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے کے امام اہل سنت فرماتے تکوینی جو نظام ہے, تکوینی نظام یہ جو ہے کائنات میں جو مثلا تبدیلیں ہوتی ہیں, حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, دنیا کا نظام ادھر ادھر ہوتا ہے, وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کے حوالے وہ اللہ پاک نے 12 اماموں کے ہاتھ میں رکھا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, امام اہل سنت لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھیں اعلیٰ حضرت کو تو ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے, ہمارے سارے مسئلے ہو جائیں. اہل سنت وہ نہیں ہے وہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے حضور پہ بھونکے سفید ہو, یا کالے صحابہ بھی بھونکے, نہ کالے نہ سفید. ہم اہل سنت میں کبھی بھی ایسا بزرگ نہیں گزرا جس نے کبھی صحابہ کرام کی گستاخی کی ہو, یا اہل بیت کی. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا شعار نہیں ہے, یہ ان کا ہے, گستاخ رسول گستاخ صحابہ کا. اور ہمارے اولیاء نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دی. یاد رہے ہو بھائی. آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ لو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ کو اعلیٰ حضرت نے وہ بار بار ان کے حوالے دیے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر, اور بھی اس الامن والعلا میں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جس استادوں کے پاس حدیث پڑھے, یاد رہے ہو, جس کے پاس حدیث پڑھے تو 12 استادوں نے شاہ ولی اللہ کو حدیث کی بھی سند دی, اجازت دی, نعت علی شریف کی بھی اجازت دی. سمجھ رہے ہو؟ نعت علی میں کیا, نعت علی کے مظہر العجائب,
پکارو سیدنا علی کو پکارو جو مظہر عجائب ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب شاہ ولی اللہ کے بھی استادوں نے مولا علی کو جو مشکل کشا کر کے اجازت دی حدیث کے ساتھ، جب مولا علی مشکل کشا کو شاہ ولی اللہ کے استادوں نے ناد علی کی حدیث کے ساتھ اجازت دی ہے، جب مولا علی مدد کر سکتے ہیں تو رسول اللہ کیسے مدد نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ نہیں بولیا، مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے ہوں۔ آگے ایک بات اعلیٰ حضرت علی ملبر، اس سے آگے الامن والولا میں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نقشبندی سلسلے کے تھے۔ سبحان اللہ، یاد رہے شاہ ولی اللہ انفاس العارفین مشہور کتاب ہے شاہ ولی اللہ، یہ بزرگوں کی کتابیں پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں نقشبندی بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ لکھتے ہیں کہ ایک سید آیا تو مجھے جو ہے وہ شک پڑا کہ سید ہے یا نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ انفاس العارفین کتاب کا حوالہ تقریباً 33 یا 34 صفحے پہ یہ انفاس العارفین میں ہے کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، جس کو کاکڑے بہت مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری میں لیٹا تو خواب دیکھ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں ہوں، حضور علیہ السلام ایک جگہ پہ اس طرح آرام فرما رہے ہیں ایک چارپائی کی طرح۔ وہ جو شخص جس پہ مجھے شک تھا کہ سید ہے یا نہیں وہ نیچے سویا ہوا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور دیکھو میری دل کی بات، سرکار فرماتے ہیں کہ تجھے شک تھا کہ سید ہے نہیں تو گون شاہ ولی اللہ سن، سید نہ ہوتا تو مجھ رسول اللہ کی چارپائی کے نیچے کیسے سوتا۔ انفاس العارفین کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، شاہ ولی اللہ کو یہاں خیال آیا، میرے مدینے والے تاجدار نے وہاں سن لیا، سمجھ لیا کہ اس کا مسئلہ کیا، حل بھی کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج جو قبلہ مفتی امیر حسن میرے خلیفہ صاحب یہاں اعلیٰ حضرت کا عرس منایا ہے تو ایسے سمجھے کہ میرے محبوب سے بھی دور نہیں ہے تو امام اہل سنت سے بھی دور نہیں ہے۔ زور سے سبحان اللہ۔ اس مہینے میں پہلا عرس کس کا ہے؟ اس لیے کہ ہم بڑوں سے منائیں گے نا، امام حسن مجتبی۔ امام حسن کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ، آخری جملے مفتی سے سنوں گا، ماشاء اللہ دیکھو، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ بہو نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کا عرس ہے اس مہینے میں، ان کا عرس۔ شہادت کیسے ہوئی اگر وہ بتاؤں تو بہت مشکل لمبا ہو جائے گا، پھر دوبارہ انشاءاللہ۔ امام حسن مجتبی زہر سے ہوئی، حضور سے اللہ سے نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو امام حسن مجتبی کی کیا شان ہے کہ جس پہ اعلیٰ حضرت کو ناز نہیں ہے، داتا صاحب کو ناز نہیں ہے، معین الدین چشتی کو ناز نہیں ہے، سائیں روزے جھنی سائیں محمود کو ناز نہیں ہے، پوری دنیا کے جو سلطان الاولیاء ہیں اس کو بھی امام حسن پہ ناز ہے۔ ہم ختم قادریہ پڑھتے ہیں نا تو آخر میں قصیدہ غوثیہ کیا پڑھتے ہیں؟ سائیں فرماتے انا الحسنی والمخد مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ انا الحسنی قصیدہ غوثیہ، میں حسنی ہوں، والمخد مقامی، یہ میرا مقام، مخد منا خاص مقام ہے یہ میرا، میں حسنی ہوں۔ جو غوث اعظم ایک ہوتا ہے، باقی دنیا میں غوث آتے رہیں گے وہ غوث اعظم کے ماتحت ہوں گے۔ سائیں فرماتے ہیں یہ مجھے جو غوث اعظم بنایا ہے رب نے، اللہ اس کے حبیب نے، اس کی نسبت میرے دادا حسن مجتبی ہے، اس وجہ سے رب نے مجھے غوث اعظم بنایا ہے۔ اقدامی علی عنق الرجال، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے، قدموں پہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جس پہ غوث اعظم ناز کرے، جس پہ محبوب سبحانی ناز کرے، جس پہ سرکار غوث سمدانی ناز کرے، ان کا عرس تو ضروری ہے کہ ہم پہلے منائیں۔ جاگ رہے ہو؟ اس کے بعد دوسرا عرس کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے عرس میں اعلیٰ حضرت بھی سارے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور بلکہ اعلیٰ حضرت اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ
حضور کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اپنے میتوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، صالحین کے، ملکوتات اعلیٰ حضرت صالحین کے درمیان میں دفن کرو کہ ان کی برکت سے اللہ ان پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اور ملکوتات شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ صحیح فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے یا استاد سے سنا، ملکوتات اعلیٰ حضرت میں جاگ رہے ہو، ہم کیوں ادھر حضرت عبداللہ شاہ غازی پہ دفن کرتے ہیں، دادا صاحب پہ لوگ شوق سے دفن ہوتے کیوں شوق رکھتے ہیں غوث پاک کے دربار میں دفن ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک شخص کو دفن کیا وہاں کسی اللہ والے کی قبرستان پہ، امام اہل سنت لکھتے ہیں، فرماتے وہاں ان کو جب پانی آیا قبرستان میں تو ان کو نکالا گیا، جب ان کے جسم کو نکالا تو ان کو 2 پھول پڑے تھے، ادھر 2 گلاب کے پھول پڑے تھے، تو دوسری جگہ پہ جہاں کوئی ولی کی مزار نہیں تھی وہاں جا کے اس کو دفن کیا، جب قبر میں رکھا تو وہ دونوں پھول جو تھے وہ اژدہا سانپ بن گئے۔ بولا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے بھی سانپ تھے مگر خدا کے ولی کی جوار تھی، ان کے قرب تھا، اس وجہ سے اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی فائدے سے رب پاک نے ان کو جو ان کے سانپوں کو پھول بنا دیا، جب خدا کے ولی سے وہ اس کو دور رکھا تو وہ ظاہری سانپ بن گئے۔ تو یہ اللہ والوں کے جوار اور قرب کا فائدہ ہے، تو رسول اللہ کی قرب کا فائدہ کیا ہوگا، مدینے کا کیا ہوگا، مدینے کی برکات کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ آگے میرے عزیز دوستو دوسرا عرس اس مہینے میں کس کا ہے، مختصر بیان کروں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ داتا گنج بخش کچھ اولیاء ہیں جو حسنی ہیں، کچھ اولیاء ہیں جو حسینی ہیں۔ تقریباً سادات صاحب میرے مرشد سید محمود فرماتے ہیں کہ ولی تقریباً سادات ہیں، سید ہیں، مگر جن کو بھی جہاں سے کچھ رنگ لگائے سادات سے لگا ہو۔ تو سائیں فرماتے ہیں کہ سائیں محمود میرے مرشد ہیں، نظامانی ہیں، مرشد سید محمد راشد سید ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پٹھان ہیں، مگر مرشد مارے راشدی والے سید ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں بھی دیکھیں گے تو یا تو سید ہوں گے ولی یا سیدوں سے رنگے ہوں گے۔ میں صرف نام لیتا ہوں، آپ سید بولتے جائیں۔ حضرت عبداللہ شاہ صحابی، زور سے سید نہیں بولا، میرے عبداللہ شاہ غازی، میرے عزیز و دوستو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، زور سے سید بولے، شاہ لطیف بھٹائی، حضرت معین الدین چشتی، مارے راشدی والے، شاہ لطیف بھٹائی، قلندر شہباز، اب ہم میرے عزیز و دوستو اسخی عبدالوہاب، تو جہاں جہاں نام لو تو سید ہی سید ہے، جاگ رہے ہو؟ سید ہی سید ہیں، حضور کی آل پاک ہیں۔ تو کئی اولیاء ہیں جو حسنی ہیں، کوئی حسینی ہے، مگر چند اولیاء ہیں دنیا میں جو حسنی حسینی ہیں، ان میں پہلی ذات میرے غوث کی۔ امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی جب شان بیان کرتے ہیں، جاگ رہے ہو؟ نانا بابا کو میں نے بولا میرے تھوڑا موشن ہو گئے، میں نہیں بولوں گا، تو نانا بابا بولے گا تو 1 گھنٹہ تو ہو، بولا ہے ابھی بولتا کہ نہیں بولوں گا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے سنیں، سائیں فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن۔ اعلیٰ حضرت سے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو مسئلے ہی سارے حل ہیں۔ نبوی میں بارش جو وہ ہوئی جو حضور کی بارش، یہاں بارش ہوتی ہے تو یہ پھل نکلتے ہیں، بوٹے نکلتے ہیں، مگر امام اہل سنت فرماتے ہیں بارش سرکار کی بارش جو کیا ہوا، نبوی میں علوی فصل، جو فصل نکلا وہ مولا علی کا تھا، اور بطولی گلشن، باغ جو بنا وہ سیدہ کائنات کا تھا۔ حسنی پھول حسینی اے مہکنا تیرا۔ سائیں فرماتے حسن اور حسین کا جو اس باغ سے پھول نکلے، اس پھول میں جو خوشبو تھی وہ غوث پاک تیری ذات ہے۔
جو حسن اور حسین کی خوشبو ہو، وہ غوث پاک ہو، جب غوث پاک خوشبو ہو تو ان پھول کی شان کیا ہوگی، ان درخت کی شان کیا ہوگی، ان باغ کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ تو بولے۔ اگر میرے عزیز و دوستو سنو، چند ولی ہیں جو حسنی حسینی ہیں۔ غوث آدم میرے مرشد کریم، غوث آدم کے والد حسنی ہیں، اماں حسینی ہیں۔ اگر داتا گنج بخش، ان کے بھی والد حسنی ہیں، اماں حسینی ہیں۔ شان کیسی ہے، شان کیسی ہے؟ داتا ہیں، دیتے رہتے۔ اور معین الدین چشتی جو ہیں، ان کی اماں حسینی ہے اور ماں حسنی ہے۔ جاگ رہے ہو؟ والد حسینی ہے، والد حسینی ہے، اماں حسنی۔ داتا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو ہے، والد جو ہے وہ حسینی ہے، اماں حسنی ہے۔ اور قلندر شہباز کی والدہ حسینی ہے اور اماں حسنی ہے۔ چند اولیاء سنائے جن کے وہاں دونوں سمندر ملتے، مجمع البحرین، دونوں جہاں ملتے ہیں، کہاں اہل ارجاں اور نقشبندی سلسلے میں میرے سیدنا باجدید بستامی رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم ہے ان کی قبر پہ جب جاؤ نا، قبر پہ ایک دفعہ ہم گئے، فقیر یونس بھی میرے ساتھ تھا، الطاف بھی تھا، پورے فقیر تھے، تو وہاں وہ بیچارے ہیں کالے، جاگ رہے ہو، کالے سمجھتے ہو، انہوں نے بولا مسجد میں پہلے ہمیں نماز بھی پڑھنے نہیں دی، بولا کہ اب باہر جا کے پڑھو۔ ہم نے وہ نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد میں باہر چلا گیا سیدنا واجد بستامی رضی اللہ عنہ کی قبر پر۔ میں نے کہا سائیں ہم سردی میں آئے، تیرے مہمان ہیں، اور ادھر ہوٹل بھی نہیں ملتی ہے بستام میں، اور عنایت کرو۔ خدا کی قسم ہے ان کے وہ کاکڑے آئے، ہمیں وہ اپنی آفس کھول کے دی، ہم نے ادھر بکرے لے لنگر بنایا، فقیر نے لنگر کھایا، اور ایک سیکنڈ میں ہمارا کام ہو گیا۔ تو سیدنا باجدید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا باجدید بستامی رضی اللہ عنہ وہ خادم تھے، مرید تھے کس کے؟ سیدنا حضرت امام جعفر صادق کے، جاگ رہے ہو، امام جعفر صادق کے۔ تو باجدید بستامی، جاگ رہے ہو، باجدید بستامی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بیٹا میرا اوپر جو یہ الماری ہے اس میں فلاں چیز رکھی ہے، وہ لے کے آؤ۔ تو باجدید بستامی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نظام الدین اولیاء نے اپنی مقدورات میں لکھا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو حضرت باجدید بستامی نے کیا فرمایا؟ 30 سال گزر گئے، تقریباً کو 30 سال، غالباً 40 سال، فرمایا کہ حضور میری ڈیوٹی تھی آپ کے کمرے میں جھاڑو دینا، 30 سال ہو گئے میں نے تو اوپر دیکھا ہی نہیں ہے کہ الماری ہے یا نہیں۔ ادب دیکھو مرشد کا ادب۔ جب باجدید بستامی رضی اللہ عنہ کے امام احمد سرہندی رضی اللہ عنہ کا عرس بھی اس مہینے میں اس کا ذکر ان کے مرشد کا ہوا جیسا ان کا ذکر ہو گیا، جب 30 سال غالباً 40 سال مرشد کے کمرے میں آنکھیں اوپر نہیں کی، تو یہ ولی جب مدینے گیا ہوگا تو ادب کیسا ہوگا؟ ولایت ایسے تو نہیں ملی ہے، ادب سے۔ ادب صحابہ کرام، خدا کی قسم ہے حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا صدیق اکبر کے علف سے لے کر یہ تک جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہدایت کے تارے، حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبعیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اب جس کی پیروی کریں ہدایت پہ جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو صحابہ کرام کے مقام تو غوث پاک لکھتے ہیں کہ سارے ولی جمع ہو جائیں تو ان کے حضور کے صحابی رضی اللہ جو ایک نظر سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو ان کی خاک نہیں بن سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو سنو، حدیث بخاری شریف کی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے جنگ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ جب ولی سے دشمنی رکھے تو رب سے اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ تو جو صحابی کا دشمن ہو، جو اہل بیت کا دشمن ہو، حتیٰ کہ جو بدبخت حضور کا دشمن ہو، وہ سوچے کہ ان سے رب کی غضب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، زور سے آمین بولے۔ میں نے بولا کہ داتا صاحب کا، ابھی داتا صاحب کی ایک بات بتاؤں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا اس 20 مہینے میں داتا صاحب لکھتے ہیں ہم قبروں پہ جاتے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، شرک اتنا سستا ہے کہ قبر پہ جاؤ شرک، میلاد کرو شرک، جے کر صلاۃ و سلام پڑھو شرک،
اتنا سستا شرک ہو گیا؟ نہیں، خدا کی قسم ہے، حضور نے بخاری شریف میں فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میرے بعد شرک نہیں ہو، میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو ان کو تو حضور کے قسم پہ بھی یقین نہیں۔ بخاری کی حدیث، حضور نے قسم اٹھا کے، یہ اللہ کے ایک ولی نے نقطہ بنایا کہ حضور نے قسم اٹھائی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، بخاری شریف میں، کہ میرے بعد مجھے یہ ڈر نہیں کہ آپ شرک کرو گے۔ ہمارا اولیاء پہ جائیں شرک، صلاۃ السلام پڑھیں شرک، حضور کا میلاد کریں شرک، پتہ نہیں یہ ان کے پاس ہوگا، ہمارے پاس تو حضور یقین ہے کہ مصطفیٰ کی زبان خدا کے حکم کے سوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہمارے طرح نہیں میرا محبوب بولتا، رب فرماتا ہے تمہارے طرح نہیں میرا محبوب اس وقت تو زبان نہیں کھولتا جب تک میرا وحی نہ آئے۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی امتی شرک نہیں کرے گا۔ وہ مشرک غوث پاک لکھتے ہیں، حضور غوث پاک فتح ربانی لکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ غوث پاک لکھتے ہیں خدا کی محبت شرک ہے، اور دنیا کی محبت شرک ہے۔ خدا کی محبت، ہم جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں ولیوں سے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے عاشق ہیں تو رب کے بھی عاشق ہیں، ان سے محبت اللہ اور اس کے حبیب کے لیے ہے، تو شرک نہیں ہے۔ شرک تو دنیا کی محبت میں شرک ہے۔ غوث پاک لکھتے ہیں پیسوں کی محبت، دولت کی محبت، جاہ کی محبت، انا کی محبت، تکبر کی محبت، دکھاوے کی محبت، یہ شرک ہے۔ شرک یہ نہیں کہ خدا کے اولیاء سے جاگ رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے ابھی آپ کو بھوک لگی، سبحان اللہ، زور سے نہیں بولیں گے تو میں نہیں چلوں گا۔ دوسرے مرتبہ آؤ سجانی شریف آواز جائے، تیسرے مرتبہ دادا صاحب تک آواز جائے۔ دادا صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں عرس اس مہینے۔ دادا صاحب لکھتے ہیں کہ میں کشف المحجوب میں سنیں پھر اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ آپ داتا صاحب کی بات مانیں گے کہ آج کے کسی بے ادب کی؟ کس کی مانیں گے بھائی؟ دادا صاحب کی بات مانو گے؟ جو مانیں گے ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ سنیں، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میں زیارت کرنے سیدنا بلال حبشی کے چلا گیا شام ملک۔ سبحان اللہ نہیں بولا؟ داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ عنہ جب قبر کی زیارت کے لیے سفر کر کے جائے تو ہمارے لیے آج لاکھ ملے اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں جاؤ زیارت کے لیے، ہم بولیں گے آپ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آپ کی فتویٰ کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے داتا علی حجویری کی فتویٰ کافی ہے۔ جو صرف عالم نہیں تھے، 1000 سال گزر گئے سائیں کو، غوث پاک سے بھی پہلے 1000 سال پہلے وہ عالم بھی تھے اور مصطفیٰ کریم کی کچہری میں جانے والے بھی تھے۔ اور داتا صاحب کی کیا کیا ان کی دربار سے تو معین الدین چشتی خیرات لے گیا، انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنی خیرات آگے بابا فرید تک پہنچائی، پیر مہر علی شاہ تک پہنچائی، شال شریف تک پہنچائی، آگے کئی ولیوں تک وہ خیرات پہنچائی۔ تو وہ جو وہاں ایسے سمجھو داتا صاحب ولی بنانے کی مل ہے، مل۔ سبحان اللہ بولے زور سے۔ خدا کی قسم اگر نظر ہو آپ تھک گئے ہو تو میں نہیں بنا رہا۔ تکبیر، رسالت، حیدری، پیر سال میں ایک دفعہ جلسے ہوتے ہیں تو نعرے ان کو جو بھول جاتے ہیں، نعرے پیر دم دم دستگیر۔ تو میرے عزیز دوستو سنو، داتا صاحب فرماتے ہیں آخری بات رحمت اس جلسے کی، داتا صاحب فرماتے ہیں میں شام ملک میں گیا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کی جب آذان دیتے ہوں گے کیا منظر ہوگا، کیا شان ہوگا۔ حضور نے فرمایا سارے مؤذن جو آذان دیتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سے قیامت کے دن ان کو ان کے یہ کیا کہتے ہیں غلط، یہ بہت بڑے اونچے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان کے جو ہے وہ سر بہت سارے لوگوں سے اوپر نظر آئیں گے، اور سیدنا بلال ان سب کے گردن اونچے ہوں گے، اور سیدنا بلال حبشی کی سب سے اونچی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ میدان میں انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستو میں نے بھی جب چھوٹا تھا تو مسجد میں اکثر آذان دیتا، یہ حدیث میں نے پڑھی تو اکثر میں شوق سے آذان دیتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو سیدنا بلال حبشی کی سائیں فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں زیارت پہ گیا، زیارت کی، وہاں قدموں میں سو گیا، داتا صاحب فرماتے ادھر میں سو گیا، اور بلال حبشی تھے ادھر داتا علی حجویری تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بولا حسن حسین جب
اکٹھے ہو جائیں تو غوث پاک بنتے ہیں، معین الدین چشتی بنتے ہیں، قلندر شہباز بنتے ہیں، داتا علی حجویری بنتے ہیں۔ جب ادھر بھی عشق کا جو ہے نا وہ ایک مظہر تھا، ادھر بھی عشق کا منظر تھا، دونوں ملے تو کیا بنا؟ داتا گنج بخش فرماتے میں جیسے سویا، آنکھیں بند کی، تھوڑی نیند غالب ہوئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ شریف میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سائیں فرماتے میں اصل نہیں کا سائیں کا نام عثمان، سائیں فرماتے میں جب سویا تو بیت اللہ شریف کے اندر ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ اعلان ہو رہا ہے کہ میرے کریم آقا مدنی مختار بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے خیال ہوتا ہے خواب بھی ایسا آتا ہے، ہمیں خیال ہے ایسا تو وہی خواب بھی نظر آتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اگر سرکار کا خیال ہو تو یہ بڑی بات ہے، انہوں نے گھڑی لکھی ہے مگر وقت لمبا ہو جائے گا، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ تو سائیں فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سرکار آ رہے ہیں، دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ ساتھ ہیں، سارے اولیاء اللہ ساتھ ہیں، عجیب سما ہے، اور حضور علیہ السلام جیسے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو سرکار کی جھولی مبارک میں ایک ہستی بیٹھی تھی۔ سبحان اللہ نہیں بولا؟ حضور علیہ السلام کے کشف المحجوب میں صحیح فرماتے ایک ہستی بیٹھی تھی، تو میں دل میں سوچتا ہوں، داتا صاحب فرماتے میں سوچتا ہوں یہ کتنا خوش قسمت ہے جو حضور علیہ السلام کی جھولی میں بیٹھا، کون ہے یہ؟ تو فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام میرے خیال کو سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ داتا علی حجویری یہ تیرا بھی امام ہے، اور تیری تمام جو تیرے تمام ماننے والے ہیں ان کا امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی مقلد ہیں، ماننے مقلدین جتنے بھی ماننے والے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت آگے داتا گنج بخش لکھتے ہیں ایک بہت بڑا نقطہ چھوڑ رہا ہوں، ایک نقطہ ہے، سائیں فرماتے ہیں اس وجہ سے حضور کی جھولی میں خواب میں نے دیکھا، حضور کا خواب تو سچا ہے، تو حضور کی جھولی میں دیکھا، اس لیے امام اہل سنت اجتہاد میں کبھی خطا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جاگ رہے ہو؟ کبھی خطا نہیں کرتے اس لیے کہ حضور کی جھولی میں ہو۔ بس ادھر رک جاتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تو داتا صاحب کا عرص تھا، ان کی شان سنی، آگے امام اہل سنت کا تو ذکر کیا، آگے غوث بہاؤالدین زکریا، وہ بھی بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، غوث بہاؤالدین زکریا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ یہ خالہ داد بھائی تھے، ماسی خالہ کہتے ہیں، خالہ داد بھائی تھے، خط خطوط لکھتے تھے۔ تو حضرت بابا فرید شکر گنج نے فرمایا کہ میں نے خط پہ بولا کیا لقب دوں، غوث العالمین کیا لقب دوں، قطب الزمان کیا لقب دوں؟ تو فرمایا بس ایسا کرتا ہوں کہ مراقبہ کرتا ہوں اور لوگ محفوظ پہ دیکھ دیتا ہوں کہ رب نے غوث بہاؤالدین زکریا کو لقب کیا دیا۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید شکر گنج لکھتے ہیں، یہاں عقل والوں کے لیے دلیل ہے، جب میرے مسلمان بھائی حضرت بابا فرید شکر گنج آنکھیں بند کر کے لوگ محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں، تو آج یہاں یہ اس کالونی کا آج نام مچھر کالونی نہیں ہے، جو نقصان دہ وہ سنی نہیں ہوتا ہے، اس کو آج اعلیٰ حضرت کا عرص ہے تو میں نے نام رکھ لیا اس کالونی کا رضا کالونی۔ جب بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے لوگ محفوظ کو پڑھ سکتے ہیں، تو میرے مدینے والے تاجدار مکی مدنی حسنین کریمین کے نانا سیدنا صدیق فاروق عثمان علی کے آقا، وہ بھی یہاں رضا کالونی میں تجھے مجھے بھی اللہ کے اذن سے اب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے امام اہل سنت میرے عاشق کا عرس منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ صاحب فرماتا ہے میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا دیکھا کہ رب نے لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے غوث بہاؤالدین کے بارے میں۔ صحیح فرماتا ہے میں نے آنکھیں بند کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا شیخ الاسلام، سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین، ان کا عرس بھی اس مہینے میں اس سفر شریف کے اندر۔ باقی رہا جو اگر نہ کروں تو بہت بڑا ظلم ہوگا، امام ربانی
مجدد علیہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ امام ربانی سائیں رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شان ہے کہ آدمی اگر پڑھے نا نظر سے، سائیں کی نظر سے آج بھی پوری دنیا میں لاکھوں اولیاء خدا کا قرب حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ولایت حاصل کر رہے ہیں۔ سائیں کے علاقے میں ہمارے خواجہ محمد زمان لواری شریف میں یہ امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ کے سلسلے کے ایک فقیر ہیں، وہ فرماتے کہ میری قبر سے جو مس ہو گیا، جس طرح حضور غوث پاک فرماتے اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں جب ایک غلام کی شان یہ ہے تو امام ربانی سائیں کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اولیاء کا ہم عرس تو ملاتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، ادھر دیکھنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، سرکار کے صحابہ کرام سے کیسے کرتے تھے، اہل بیت سے کس طرح کرتے تھے، اور اللہ کے بندوں سے کس طرح کرتے تھے۔ امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا پکتا تو میں اسی وقت میرے مصطفیٰ کے میلاد کی نیت کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا عشق تھا اولیاء کا، کیسا عشق تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دعا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور اس مہینے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بھی تو ضروری ہے کہ میں زندگی میں اللہ اکبر، میرے بھائی غلام نے بھی کہتا ہے شعر سناؤ، تو شعر کا ترجمہ قرآنی ابھی بھی انگریز آ کے سائیں پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ دوبارہ آنکھوں میں بتاؤں گا کہ دنیا کے کتنے محقق انگریز آئے جو ابھی تک تحقیق کر رہے ہیں بھٹائی سائیں کے رسالے پہ 17 زبانوں میں، عربی میں، انگریزی میں، جرمن میں۔ یہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، وہ محتسب اعلیٰ سندھ تھے، بولا کہ میں جب جرمنی گیا تو وہاں ایک عورت تھی، وہ اس نے وصیت بھی کی تھی مجھے دفن ادھر کرنا، اس کا نام ابھی میں بھول گیا ہوں، تو وہ اس نے بھٹائی سائیں کا پورا رسالہ جرمنی زبان میں کیا، وہ دوست مجھے بتاتے تھے۔ اس نے بتایا کہ ابھی بھی زندہ ہے، کہتا ہے کہ وہاں میں حیران تھا کہ بھٹائی سائیں کا رسالہ پڑھ کے لوگ ان کے جو ساتھی تھے سارے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم کتنے بھی بڑے عالم بن جائیں، جرمن میں جائیں اور جرمنیوں کو جائے کہ اللہ کا ذکر کرائیں تو پتہ پڑے کہ ہمارے اندر کتنی روحانیت ہے۔ اتنے 400 سال کے بعد بھی انگریز جرمن والے آ کے رسالہ پڑھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو یہ حضور کے امت کے اولیاء کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ بھٹائی کا ایک شعر سناتا ہوں حضور کے شان، ان کا عرس بھی اس مہینے میں۔ تو بھٹائی سائیں فرماتے ہیں کوڑے کمر بھرنا اے شمس سوا ہزار، پر مجھے نہیں جی جبی پتی تھے وار، تو ساجن سب جمار تو چند چاندوں کی نکرے۔ میں نے بنگالی میں نانا صاحب نے سنایا تو آپ میں سبحان اللہ بول رہا تھا، تو آپ سندھی میں سبحان اللہ نہیں کہتے، زور سے سبحان اللہ۔ بھٹائی صاحب کا شعر تو سنایا مگر اس کا ترجمہ بھی ضروری ہے۔ میں نے بولا کہ ولیوں کا ادب دیکھو، بھٹائی صاحب فرماتے کوڑیاں کیوں کمر ابرن، فرماتے 1 کروڑ چاند ہو اور 1,000 1,000 100,000 سے مراد کے لکھ، 1,00,000 سورج ہو، 1 کروڑ چاند ہو، سبحان اللہ نہیں بولتے، سبحان اللہ۔ 1 کروڑ چاند ہو اور 1,00,000 سورج ہو۔ بھٹائی سے فرماتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کہ اتنی روشنی، ایک چاند نکلتا، ایک سورج کتنی روشنی ہوتی ہے، اگر کروڑیں چاند ہو کتنی روشنی، 1,00,000 سورج ہو کتنی روشنی ہوگی۔ بھٹائی سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ودوہا والا کا چہرہ نہیں، ماذا بالبصر والی آنکھیں نہیں، ید اللہ والے ہاتھ نہیں، وما رمیت والی بائیں نہیں، علم نشر لک والا سینہ نہیں، وما ینطق عن الہوا والی زبان نہیں، آقا کی اور جسم کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بال مبارک کا 20واں حصہ اگر دنیا میں ظاہر ہو جاتا تو پوری زندگی اتنے سورج اتنے چاند، اگر اتنا بھی حضور کے بال کا 20واں حصہ ظاہر ہو جائے تو یہ سارے کے ساروں کی روشنی ختم ہو جائے، اس 20ویں حصے کی روشنی زیادہ ہو۔ یہ ہے ولیوں کا عقیدہ، یہ ہے اولیاء کا عقیدہ۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا عرس ہے، اور اس عاشق کے صدقے اللہ ہمیں ایک ذرہ محبوب کے عشق کا عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی معرفت عطا فرمائے۔ ذکر شریف دوسری مرتبہ کریں کو اٹھے صلاۃ و سلام کریں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا عبدالرحمن بہت